الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وآل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حضرات کرام قدر، اللہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے فضل سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات کرام قدر، جمعۃ المبارک کا بابرکت شوال المکرم کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ آج میں بات کرنا چاہوں گا کفر اور نفاق کی علامات۔ منافقت اور کفر کیا ہے، احادیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ چند حدیث آپ کو سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ مسلمان کو مسلمان گالی دیتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے ساتھ قتال کرنا بلا وجہ کوئی بھی بات ہے، ذاتی معاملات میں آ کر بس چھوٹی سی بات ہوئی تو پیر مار دینا یا قتل کر دینا، یہ کفر ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ اکثر حضور فرمایا کرتے تھے، قیامت کے دن کافر کو پیش کیا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس اتنا سونا ہو کہ اس سے زمین بھر جائے تو کیا تم اپنی رہائی کے بدلے میں فدیہ دینے کو تیار ہو جاتے؟ وہ کہے گا ہاں، تو اس سے کہا جائے گا کہ تجھ سے اس کی نسبت بہت ہی آسان چیز مانگی گئی تھی اور تو نے وہ انکار کر دیا۔ وہ آسان چیز کیا تھی کہ کلمہ حق پڑھ لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لے۔ اب تو آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر دنیا میں بھیجا جائے تو زمین کے وزن کے برابر مجھے سونا ملے اور مجھ سے کوئی کہے کہ یہ جو سونا ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تاکہ تجھے جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، تو اب تو دینے کے لیے تیار ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے مطلب کلمہ نہ پڑا، میرے نبی کی غلامی کا پٹا نہ گلے میں ڈالا، اللہ کی توحید کا اقرار نہ کیا، جس کی وجہ پر تو جہنم کا
ساتھی بن گیا اور جہنم تیرا ساتھی بن گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک شخص اس کفر کے ساتھ لوٹا، یعنی اگر جسے کہا گیا وہ کافر نہ ہوا تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا کہ مسلمان ہے، ایسے بات کرے بندے کافر ہی رہنا، بات کرتے تو کیا ہے کافر، تیرے دل میں آرام ہے ہی سکون کسی کے بارے غیب ہے ہی نہیں، دل سخت تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ روزمرہ بات کا نام اپنے بچوں کو نہیں کہہ رہتی ہے، وہ کافرا، بچوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، آپس میں ہمارے اختلافات ایک طرف ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ بھی فرماتے ہیں کہ حدیث کے بھی الفاظ ہے 24 گھنٹوں میں سے ایک ساعت ایسی ہے جو قبولیت کی ساعت ہوتی ہے، تو اللہ سے اپنی بخشش کا سامان ہی مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری حدیث فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ الدنیا سجن المؤمن، سجن کہتے ہیں قید کو، الدنیا سجن المؤمن۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جو ایمان والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، عبادت گزار ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ کو ہر وقت یاد کرتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، کوئی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، تو وہ اس کے لیے دنیا قید کرنا ہے۔ اور جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے، وہ سمجھتا سارا کچھ دنیا میں ہی ہے بس۔ وہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آئے دنیا میں عیش موستی کرنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے، وہ تو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہی نہیں ہے، مانتے ہیں ہی نہیں کہ بندے نے مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے۔ اگلی حدیث سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے حضور علیہ السلام کے ہاں ایک کافر مہمان ہوا، سماعت فرمانے والی حدیث ہے، ایک کافر آیا مہمان بن گیا، کہنے لگا کہ میں آپ کے مہمان رکنا چاہتا ہوں، آپ کے یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دھونے کا حکم دیا، وہ دھوئی گئی تو وہ تمام دودھ پی گیا۔ دوسری بکری کا حکم دیا، اس کا بھی دودھ نکالا گیا تو وہ بھی سارا دودھ پی گیا۔ پھر ایک اور بکری کا دودھ پیا گیا، وہ بھی اس نے پی لیا، تاکہ ساری بکریوں کا دودھ وہ پی گیا۔ سمجھنے والی بات بڑی معلوم حدیث سے سنی ہوگی آپ نے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساری بکریوں کا دودھ پی گیا۔ تو دوسری صبح وہ اسلام لے آئی، رات کو اس نے 7 بکریوں کا دودھ دیا، اور دوسری صبح اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے بکری کا دودھ نکالنے کو کہا، دھونے کا حکم دیا، اس نے پی لیا۔ پھر دوسری بکری دھونے کو حکم پڑ گیا، دودھ دھوئی گئی تو وہ اس کا سارا دودھ نہ پی سکا۔ پہلی رات 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اب کلمہ پڑا، ایک بکری کا دودھ تو پی گیا، جب دوسری بکری کا دودھ نکالا گیا تو وہ پورا نہ پی سکا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا
اے میرے صحابہ، مومن ایک آنکھ سے پیتا ہے اور کافر 7 آنکھوں سے پیتا ہے، یعنی کہ برکت نہیں، کفر ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی ذات کو یاد نہیں کرنا، غفلت۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ اسی طرح اگر جو چاہتا ہے کہ بندہ جلد سیراب ہو جائے، اسے چاہیے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پیا کرے، دودھ پیا کرے، شربت پیا کرے، چائے پیا کرے، اللہ تعالیٰ اس تھوڑے نہیں برکت عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے برکتیں۔ اب دیکھیں وہی بندہ رات میں 7 بکریوں کو، چلو رات میں زیادہ پی لیا تھا، دوسرے دن کم از کم 3-4 قدر پینا چاہیے تھا نا، لیکن وہ ایک بکری کا دودھ پی سکا، دوسری بکری کا دودھ اسے نہ پیا جا سکا۔ حضور نے فرمایا لوگوں رات تک یہ کافر تھا، اس کی 7 آنکھیں پی رہی تھی، اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس کی ایک ہی آنکھ پی رہی ہے، ایک آنکھ ایک بکری یا اس سے تھوڑے سے دودھ سے بھر گئی۔ یہ اسلام کی عظمت ہے، شان ہے، کلمے کی یہ طاقت ہے۔ کہا جاتا ہے نا کلمے، بھائی کلمے کی یہی تو طاقت ہے، کلمے کا یہی تو مقام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کے حوالے سے مومن پر ظلم نہیں فرماتا۔ اب یہ حدیث بھی سماعت فرمانے والی ہے، سرکار کا تو ایک ایک فرمان قابل غور ہے۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کے حوالے سے مومن پر ظلم نہیں فرماتا، دنیا میں بھی اس مومن کو اس نیکی کا اجر دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ رہا کافر تو اس نے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کی ہے ایک کا اجر اسے دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، اور جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اسے جزا کی جائے گی۔ کافر بھی کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے، کسی ننگے کو کپڑے دے دیتا ہے، راستہ بنوا دیتا ہے، کسی نے ہاسپٹل بنوا دیا، کسی نے کسی کا علاج کروا دیا، کسی نے کسی کو خون دے دیا، کسی نے کسی مرتے ہوئے کو پانی پلا دیا، ڈھونڈتے ہوئے کو سہارا دے دیا، ایک انسانیت کے ناطے، کیونکہ انسان اللہ نے بنا دیا، اب انسانیت تیرے اندر ہونی چاہیے۔ انسان تجھے اللہ نے بنا دیا، انسانیت کو تو نے میں نے خود پیدا کرنی ہے۔ وہ انسانیت کیا ہے؟ جیسے آج کا دور یہ انسانیت نہیں ہے، کوئی مر رہا ہے تو وہ سیلفیاں لی جا رہی ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو سیلفیاں لی جا رہی ہیں۔ نہیں، انسانیت کیا ہے؟ ڈوب رہا ہے تو اسے سہارا، پیاسا ہے تو اسے پانی پلا۔ انسانیت کے ناطے اگر کسی کافر نے کسی بھی بندہ خدا کے ساتھ نیکی کی ہوگی، اس کی جزا، اس کا صلہ اس کو دنیا میں تو مل جائے گا، لیکن آخرت میں ایک پائی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کہ ان کا آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے ان کو کچھ ملے گا؟ وہ تو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے۔ اچھا یہ بڑی مزے کی بات ہے، اسلام میں روح کا واپس آنا نہیں ہے۔ اسلام میں روح کا واپس لوٹ کر آنا، یعنی کہ روح بھٹک رہی ہے تو روح ایسے ہو رہی ہے۔ ہمارے اللہ کے کئی بڑے بزرگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ روح بھٹکتی رہتی ہے۔ بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ یاد رات میں کسی کو یاد نہیں کرنا چاہیے، روح پند پہ یعنی روح تکلیف ہوتی ہے، رات کو یاد کریے نا، روح تکلیف ہوتی ہے، وہ پند پہنا سفر ہوتا ہے۔ کیوں؟ بڑا طریقہ میں سنی ہے نا یہ بات،
وہ اس لیے وہ بندہ اپنے پتہ نہیں کس دیہات میں ہوتا ہے، جب اس کا گھر والا اسے یاد کرتا ہے نا تو وہ فوراً اس کا دھیان ادھر ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ سفر کر کے اس کے پاس پھر آتا ہے، ہاں جی اللہ سے میرے یاد کر رہے ہیں، کیسا یاد ہے، روح بند پہ جاتا ہے۔ میں کہ اچھا چلو آبا سنی جی ہاں، تو پھر مجھے بتاؤ جب 11ویں شریف کا رات میں ختم پڑھتے ہو، غوث پاک دیگر تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے بہت سلیان کے لیے کرتے ہیں، میں نے کہا اس وقت ہونا سارے بختاری مان دیے ہیں، انہوں نے بختاری پہننا حضور غوث پاک کے ساتھ ایک طرف محبت ہے، ایک دربار کی رات ختم پڑے گی 11ویں شریف کا، اور تو میں الحمدللہ خود پر ایک سنی ہو کٹر، تو بھائی بات یہ ہے ہوتا کیا ہے، کئی تو اللہ ماشاءاللہ وہ جیسے کہ دفن کر کے آتے ہیں نا، ابھی بھی ہمارے دیہاتوں میں ایسی رواج نہیں ہے، ویسے میرے گھر میں ایسا نہیں ہوا، کل کی بات ہے کہ وہ پانی چھڑکتی ہیں عورتیں، دفن کر کے آنے والوں کے اوپر پانی چھڑکا جاتا ہے، پھر جہاں غسل دیا جاتا ہے وہ وہاں پر وہ ہفتہ 4 دن وہاں پہ نظر بتیاں موم بتیاں دیوے جلاتے ہیں، کیا ہے کیوں؟ میں نے جب اپنے اساتذہ سے اپنے بزرگوں سے پوچھا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے نا رہے ہیں دراصل کٹھے انہوں نے نام ہندوؤں سکھوں کے ساتھ وہ کچھ رسمیں ان کی ہمارے اندر کرواٹ ہو رہی ہیں۔ اچھا شادیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، وہ سوجی رکھ کے اس کے اوپر چھلانگ لگانا، وہ گھڑے کے ڈھکن ڈالتا ہے اس کے اوپر چھلانگ لگانا، وہ درخت کتنے یہ کلاڑی کے ساتھ کاٹنا، یار یہ کیا ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کیا ہے؟ سیدھا سادہ دین ہے یار، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے محبوب کو راضی کرو، نماز پڑھنے آتے نہیں۔ اچھا یہ بھی ایک بات، جنازے کے لیے نا ایک بندے کے لیے آدھا گھنٹہ بھی کھڑا ہونا پڑے گا، تو کھڑے ہو جائے دعا کرنے جا رہے ماما آ گئے نماز کا بیٹا، یعنی اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کئی لوگ کوئی کدھر سے آ جائے گا، نماز کا ٹائم ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھنے جائیں گے، جنازے کے لیے جائیں گے، فرض کفایا ہے، اور محلے دے وچوں ایک پڑھنا میں سارے اندر کو ہو جاتا ہے کہ نماز ہر ایک نے اپنی اپنی پڑھ۔ یہ بھی پرسوں میری اس بات پہ بحث ہوئی، اور پھر الحمدللہ ظاہر ہے بڑے تھے، یہ بھی مصیبت ہوتی ہے نا کہ جب رشتہ دار میں اپنا مولوی ہو تو پھر ہونا ہی کیونکہ کاندھی مرغی دال برابر۔ جی میں نے یہ بات پوچھا، 4 بار معروف بتایا سارے تھے، میں نے یہ اذان ہو میں نے کہا جی آج تو نماز پڑھنے چلتے ہیں، بیٹھے تھے سارے، میں نے کہا جی آئے نماز پڑھنے چلتے ہیں، یہ پڑھ آتے ہیں تم لوگ جاؤ، کیا ہوا نہیں کیا ہوا، بیٹھے ہیں نا یہاں کوئی نہیں بیٹھے، یہاں بیٹھا نہیں کوئی، کو کچھ ہو تو نہیں جائے گا، خالی دریا بچھی ہیں چٹائیاں بچھی ہیں، کیا ہو جائے گا؟ انہیں یہ خالی نہیں چھڑنا چاہیے، اے نمائی لبان پورا خالی نہیں چھڑنا چاہیے، وہ کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا ویسے یہ تو میں نے بزرگوں سے سنا ہے، ہاں یہ بات ہے کہ میت کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیوں؟ جو سرکش شیاطین جنات ہے نا، یہ بات ہے کہ جو میت ہے نا اس کو رات میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں نا وہ بعض اوقات قباست قسم کی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، لہذا میت کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن دریا چٹائیاں بچھی ہیں تو ان کو خالی چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر الحمدللہ تھوڑا سا بحث ہوئی لیکن اصل ہے بات کیا میرے دوستوں، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کے غلام حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے حوالے سے مومن پر ظلم نہیں فرماتا، دنیا میں بھی اس مومن کو اس نیکی کا اجر دیا جاتا ہے، آخرت میں بھی
اس کا اجر دیا جاتا رہا کامل، تو اس میں دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے نہیں کی، ایک انسانیت پر راستے سے کی ہو، اس کا اجر اسے دنیا میں تو مل جائے گا لیکن آخرت میں نہیں ملے گا۔ حضرات گرامی قدر، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح مسلمان کرے، پکے مسلمان بن جاؤ۔ اور جس بات کا نام بتاؤ نا، میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کے پاس جاتا ہے تو مسئلہ پوچھتا ہے اور اس کو واقعی نہ بتاؤ، ایک تو ویسے ہی کہہ دینا نہیں یار نہیں جیسا نہیں، ایک واقعی نہ بتاؤ تو اس کو ادھر کرنی، اس سے کہہ دینا نہیں یار مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اہل علم ہونے کی یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ والوں، دنیا کی یہ معاملات جتنے بھی رسم و رواج ہیں، اگر ان کا تصادم شریعت سے ہو رہا ہے تو ایسے رسم و رواج کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جن کا تصادم شریعت مطہرہ سے ہوگا، کسی اہل کفر کی یعنی کفار کی اس میں تشریح پائی جا رہی ہو یا اہل کفر کا وہ طریقہ کار ہو، تو ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معلوم کے توسل سے ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔